الدین تھے. آپ علم و عرفان اور شریعت و طریقت میں جامع تھے. قدرت نے انہیں تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے بطور خاص تیار کیا تھا. سن 1890 عیسوی میں حضرت پیر قبلہ مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل طور پر مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر ہونے کا ارادہ کر لیا. لہٰذا اسی غرض سے حج کا سفر کیا. مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد خوش ہوئے کہ اب زندگی کی باقی تمام بہاریں گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں تلے گزاریں گے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، گنبد خضرا ہی تو منزل ہے میری، گنبد خضرا ہی تو منزل ہے میری، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. اسی دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، مہر علی ہندوستان میں مرزا قادیانی میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو. واپس جاؤ اور اس فتنے کا سد باب کرو. چنانچہ فرمان رسول پر واپس تشریف لا کر فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے دن رات ایک کر دیا. پیر صاحب نے نہ صرف مسلمانوں کو اس فتنے کی شرع انگیزیوں سے آگاہ کیا بلکہ قادیانیت کی تردید میں کئی ایک کتب بھی تحریر فرمائے. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے. پیر طریقت امام وقت پیر مہر علی شاہ جب مرزا دجال کا مقابلہ کرنے گولرا سے چلے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید جو کہ انگریز کی CID میں کام کرتا تھا کہنے لگا انگریز فیصلہ کر چکے ہیں، یا تو آپ کو مروا دیں گے یا بڑے صغیر سے نکال دیں گے. ملفوظات مہریہ میں یہ بات آپ نے خود لکھی ہے. آپ نے سر مبارک اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، انگریزوں نے مجھے کیا نکالنا ہے، لوح محفوظ پر تو کچھ اور ہی لکھا ہے. آپ مزید فرماتے ہیں مجھے قریبی لوگوں نے اخلاص سے مشورہ دیا انہوں نے اخلاص سے مشورہ دیا لیکن یہ اخلاص کا معنی نہ جانتے تھے. یہ کیسا اخلاص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو اور مہر علی حالات کا رونا روتا رہے. آپ جلال میں آئے تو فرمایا، ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ منکر ختم نبوت لاہور میں للکارتا رہے اور مہر علی ہندوستان میں بیٹھا رہے. پھر اس اللہ کے شیر نے اکیلے اس سلطنت سے ٹکر لی جس کی ریاست میں سورج غروب نہ ہوتا تھا اور ساری دنیا کے سامنے کانے قادیانی کو بے نقاب کیا اور اس مردود کو ذلیل و رسوا کر کے ختم نبوت کا علم بلند کیا. آپ نے ایک کتاب لکھی ہے سیف چشتیائی جو قادیانیوں کے لیے قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، پر افسوس پاکستان میں اس کتاب پر پابندی عائد کر دی گئی. یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے مسلمان، جب تو کسی منکر ختم نبوت سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل غمگین ہوتا ہے. بس ایک بات یاد رکھنا ہے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 74 جنگیں ہوئیں، 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے، مگر صرف مسئلہ ختم نبوت پر یمامہ کے مقتل میں 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام علیہم رضوان فرمایا کرتے تھے، ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی دیکھی اور نہ بعد میں کبھی، بس سب سمجھوتا کر لینا. لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آ جائے تو
پھر سر کٹانے کے لیے بھی تیار ہو جانا. جس دن ایسا ہوگا پھر دیکھنا مسلمانوں کا عروج کیسے واپس آتا ہے. میں اپنے بیان کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں. نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر. نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر. تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر. تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر. اور یہ فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر. اور یہ فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر. ہے ختم نبوت کے لیے یہ جان بھی حاضر. وما علینا الا البلاغ المبین.